بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس السابع والثلاثون کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس کے پہلے ہم 37ویں سبق کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اب ہم آج 37ویں سبق کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے القراءۃ الصحیحہ، صحت مند مطالعات۔ اس میں اب فائز کہ وہ پوچھتا ہے کہ ہم جب کہ پڑھنے اور لکھنے کے درمیان میں منہمک ہوں تو پھر ایسے وقت کے اندر ہم کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم پڑھنے لکھنے میں منہمک ہوں تو پھر ایسے وقت میں ہم کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ 37ویں حصے کا گویا کہ دوسرا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور فائز گویا کہ یہ پوچھتا ہے کہ وما زان عمل اثناء الانہماک فی القراءۃ والکتابۃ، کہ جب ہم پڑھنے اور لکھنے میں منہمک ہوں تو اس دوران ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ما زان عمل، کیا ہم کریں منہمک ہونے کے درمیان پڑھنے اور لکھنے میں۔ جب ہم پڑھنے اور لکھنے میں منہمک ہوں تو اس دوران ہم کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اس کا جواب والد صاحب نے دیا کہ مہما تکن منہمکا فی القراءۃ والکتابۃ، کہ جب تم منہمک ہو پڑھنے میں اور لکھنے میں تو ینبغی ان تریح عینک دقیقۃ او دقیقتین کل نصف ساعۃ، کہ ہر ایک آدھا گھنٹے میں پڑھنے کے دوران جب کبھی بھی تم لکھنے پڑھنے میں مشغول ہو تو مناسب ہے کہ تم ہر آدھے گھنٹے میں اپنی دونوں آنکھوں کے لیے 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے آرام دو۔ جب تم پڑھنے لکھنے میں منہمک ہو تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنی آنکھوں کو 1 یا 2 منٹ کے لیے تم آرام دو۔ وَيُسْتَحْسَنُ أَن تَنْهَضْ مِن مَّكَانِكَ وَتَسِيرَ قَلِيلًا، اور بہتر یہ ہے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ اور تھوڑا سا چلو بھی۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُلُوسَ طَوِيلًا، کیونکہ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ زیادہ دیر تک بیٹھنا، جلوس طویل، من غیر تحریک رقبہ، بغیر کسی گردن کو حرکت دیے ہوئے اور بغیر کسی بازو کو اور وساقین اور پنڈلیوں کو حرکت دیے ہوئے ایک لمبے وقت تک بیٹھنا، یہ سبب ہو سکتا ہے الی تصلب العضلات، رگوں اور پٹھوں میں سختی کا، اور آنکھوں میں تھکن کا، اور دوران خون میں خلل ڈالنے کا گویا کہ سبب ہو سکتا ہے۔ یودی یسبب الی تصلب العضلات، یہ پٹھوں کے سخت ہونے کا اور آنکھوں کو میں تھکن کا، و اضطراب الدورہ الدمویہ، اور دوران خون میں خلل کا، اضطراب یعنی خلل کا گویا کہ سبب ہو سکتا ہے۔ دوران خون کے اندر بھی گویا کہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم کو زیادہ دیر تک پڑھنے لکھنے کے اندر ایک ہی بیٹھک کے اندر ہم کو نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا ہم کو کبھی کبھی اٹھ کر تھوڑا سا چل لینا چاہیے، اپنی جگہ سے ہٹ کر چلنا چاہیے۔ یستحسن ان تنہض من مکانک وتصیر قلیلا، ورنہ زیادہ دیر تک بیٹھنا جس میں ہم نہ اپنی گردن کو حرکت دیں، نہ پہلوؤں کو حرکت دیں، اور نہ پنڈلیوں کو حرکت دیں، تو پھر یہ عضلات کے یعنی پٹھوں کے سخت ہونے کا اور آنکھوں کے تھکانے کا اور دوران خون میں خلل کا گویا کہ سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد فائدے نے کہا کہ وماذا بالنسبۃ للضوء، اور روشنی سے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، یعنی روشنی وہ کتنی ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ روشنی کے بارے میں گویا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ والد نے جواب دیا بہت اچھا، ٹھیک ہے، حسناً سوالک وجیح معقول، تمہارا سوال بہت معقول اور مناسب ہے۔ فَإِذَا أَهْمَلَ الْقَارِئُ عَامِلَ الْإِضَاءَةِ الصَّحِيَّةِ، اگر پڑھنے والا پڑھنے اور لکھنے کے درمیان صحیح روشنی کو نظر انداز کرتا ہے۔ فَإِذَا أَهْمَلَ الْقَارِئُ، احمل احمالا، نظر انداز کر دینا، جب وہ صحیح
روشنی جو مناسب روشنی ہونا چاہیے اس کو جب وہ نظر انداز کر دیتا ہے فی اثناء القراءۃ والکتابہ پڑھنے اور لکھنے کے درمیان فإنه يحمل جهازه البصری اجحادا لا مبرر له، تو پھر وہ اپنے قوت بصارت کو بے سبب تھکا دیتا ہے نا، تو وہ اپنی قوت بصارت کو بغیر کسی سبب کے تھکا دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مطالعے کی قدرت کو بھی کم کر دیتا ہے۔ فإنه يحمل جهاز البصر اجحادا لا مبرر له فضلا عن انه يقلل من القدرة على متابعة القراءة، ہے نا، مزید اس کے یہ کہ وہ کم کر دیتا ہے طاقت کو اپنے پڑھنے کی، ہے نا، پڑھنے کی قدرت کو، پڑھنے کی جو قدرت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کو بھی وہ کم کر دیتا ہے اگر وہ کم روشنی کے اندر پڑھتا ہے۔ وقد يكون لإجهاد العين الناشئ عن سوء الإضاءة أعراض أخرى، اور کبھی کبھی جو ہے نا جب ہم دوران پڑھنے لکھنے کے دوران صحیح روشنی کو جب ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر یہ دوسرے امراض کے لاحق ہونے کا بھی گویا کہ سبب ہو جاتا ہے، یہ دوسرے امراض کے لاحق ہونے کا سبب بھی گویا کہ وہ بن جاتا ہے۔ کم روشنی کی وجہ سے آنکھوں میں پیدا ہونے والی تھکن سے دوسرے امراض بھی گویا کہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ وقد یکون لإجہاد العین، کبھی کبھی ہوتا ہے آنکھوں پر بوجھ ڈالنے سے، آنکھوں کو تھکا دینے سے، ہے نا، پیدا ہوتے ہیں عن سوء الإضاءة، ہے نا، یعنی کم روشنی سے، صحیح روشنی نہ ہونے سے، اعراض اخرى، دوسرے قسم کے اعراض، جیسے کالصداع، سر درد کا ہونا، وکثرت الدموع، آنسوؤں کا کثرت سے آنا، آنسوؤں کا زیادہ آنا، واحمرار العین، اور آنکھ کا سرخ ہو جانا، یہ سب کا سب جو ہوتا ہے کس سے؟ من ہنا نشأت اہمیت الاضاءة وتوزیع الضوء فی اثناء القراءة، اسی سے گویا کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو امراض ہیں، یہ جو چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں، یعنی سر درد کا ہونا یا کثرت سے آنسوؤں کا نکلنا یا آنکھوں کا سرخ ہو جانا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ روشنی کا معقول نظم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے لکھنے اور پڑھنے کے درمیان۔ اور یہیں سے من ہنا نشأت اہمیت الاضاءة، یہیں سے گویا کہ پڑھنے کے دوران روشنی کی اور روشنی کے توزیع اور تقسیم کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے۔ نشأ ینشأ، ہے نا، واضح ہو جانا، نمایاں ہو جانا، ظاہر ہونا، اسی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے روشنی کی اہمیت اور روشنی کی صحیح تقسیم پڑھنے کے درمیان۔ فائز مل اضرار المرتبہ علی ترکیز الضوء علی صفحات الکتاب، فائز نے اس کے بعد میں کہا کہ کتاب کے صفحات پر روشنی کے زیادہ ہونے سے کس قسم کے نقصانات گویا کہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ روشنی کم بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ بھی گویا کہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ عام طور سے لیمپ کی شکل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کمرہ بالکل تاریک ہے، اور صرف جس جگہ پر ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا اسٹڈی روم ہے، جو ہماری اسٹڈی میز ہے، اس پر لیمپ لگا ہوا ہے، اس میں روشنی جو ہے زیادہ ہے، تو اس کے بھی کیا نقصانات ہوں گے؟ تو والد صاحب اس کی نصیحت کر کے فرماتے ہیں کہ یجب عدم و ترکیز الضوء علی صفحات الکتاب، کہ اگر کمرے میں روشنی کم ہے تو کتاب کے صفحات پر روشنی مرکوز نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف جو ہے نا کتاب کے صفحات پر ہی روشنی رہے، یعنی کتاب کے صفحات پر روشنی ہی روشنی ہے اور کمرہ جو ہے نا وہ کیسا ہے؟ وہ تاریک ہے۔ یجب عدم و ترکیز الضوء علی صفحات الکتاب بینما تبقى بقیت الغرفہ ضعیفۃ الاضاءة، جبکہ جو ہے نا باقی جو کمرہ ہے وہ کیا ہو، اس کے اندر کم روشنی ہو یا اس کے اندر جو ہے نا اندھیرا ہو۔ اذ یسبب ذلک ارہاق العین، اس لیے کہ یہ ایسا کرنے سے کہ ایک ہی وقت کے اندر ایک حصے کے اندر روشنی زیادہ ہے اور ایک حصے میں روشنی کم ہے، تو پھر یہ سبب بن جائے گا، ہے نا، آنکھوں کی کمزوری کا، ارہاق العین، آنکھوں کے تھکا دینے کا، التی تنتقل من ضوء ضعیف، جو منتقل ہوتی ہے کم روشنی سے، ہے نا، زیادہ روشنی کی طرف اور زیادہ روشنی سے کم روشنی کی طرف، ہے نا، فی نفس الوقت، ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر ایک جگہ پر، یعنی کچھ حصے میں روشنی زیادہ ہے، کچھ حصے میں روشنی کم ہے، تو ایسا بھی گویا کہ نہیں ہونا چاہیے۔
گویا کہ اعتدال کے اندر روشنی رہنا چاہیے۔ فائد نے کہا ما هو افضل وضع للمصباح یا ابی، فائد نے پوچھا کہ ابا جان لیمپ کو رکھنے کا سب سے مناسب طریقہ کیا ہے؟ ما هو افضل وضع، کیا ہے مصباح کو یعنی لیمپ کو رکھنے کا اچھا طریقہ، بہتر طریقہ اے ابو جان؟ تو والد صاحب نے جواب دیا کہ افضل وضع للمصباح یا بنی ان یکون مصدر الضوء الى یمین القاری و الى الخلف قلیلا، کہ بہترین لیمپ کے رکھنے کا طریقہ اے بیٹے یہ ہے کہ روشنی قاری کے یعنی پڑھنے والے کے داہنی طرف اور ذرا پیچھے ہو۔ تو فائز نے جو ہے نا پھر ابو کا شکریہ ادا کیا کہ حیاک اللہ یا ابی، اے ابو جان اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اچھا رکھیں، سأتبعوک، انشاءاللہ میں آپ کی بات کو جو نا فالو کروں گا انشاءاللہ، ہے نا، آپ کی ہدایات پر گویا کہ ہم عمل کرتے ہوئے متمسکم بہذہ التوجیحات القیمہ، آپ کی پیش بہا اور قیمتی نصیحتوں پر، ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کا فرما بردار رہوں گا، آپ کی بات کو جو ہے نا میں انشاءاللہ مانتا رہوں گا۔ اس سبق کے اندر وہ یہ کہ بتلایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے، لکھنے اور پڑھنے کے درمیان میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے اور کتنی گویا کہ روشنی ہونا چاہیے، اس درس کے اندر اس بات کا سبق دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔